20ویں صدی کے آخری 4 اشروں میں رحیم یار خان کے گلی کوچوں، سڑکوں، سکولوں، دفتروں اور ہسپتالوں میں خدمت، عبادت اور تحریک کا ایک ایسا منظر دیکھا جو شاید دوبارہ فلم میں بند نہ ہو سکے۔ خدمت اور شفقت کا پیکر، ایک درویش صرف فقیر، ساری زندگی سائیکل پر شہر کے طول و عرض میں دین متین کی خوشبو پھیلاتا رہا۔ یہ محسن رحیم یار خان تھا۔ یہ شخص اللہ اور رسول کی خوشنودی اور رضا کے لیے 40 سال رحیم یار خان کے بچوں، بوڑھوں، جوانوں، الغرض ہر شخص کو جہنم کی آگ سے نجات دلانے کے لیے جدوجہد عظیم کر گیا۔ اگر مجھے نوازے تو تیرا کرم ہے، ورنہ تیری رحمتوں کا بدلہ میری بندگی۔ مالک تیری رضا رہے اور تو رہے، مالک تیری رضا رہے اور تو ہی تو رہے، باقی نہ میں رہوں نہ میری حالت رہے۔ رحم کر نہ اپنے آئین کرم کو بھول کر، ہم تجھے بھولے لیکن تو نہ ہم کو بھولتا۔ آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاتے تو پورا جانے کی۔ اے دعا عرض کر عرش الہی تھام کر، اے خدا پھیر دے رحم کرنا اپنے آئین کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے لیکن تو نہ ہم کو بھول جا۔ خلق کے راندے ہوئے، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر، آئے ہیں اب تیرے در پر، ہاتھ پھیلائے ہوئے، خوار ہیں حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، آنا دیں گے خود کے مشرق خدا کو۔ یا الہی، یا الہی، جسموں میں جب تک میری جان رہے تو میں رہوں یا نہ رہوں، پر یہ دعا ہے دل کی، دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے ہر دم رضا کے وقت سلامت میں رہی۔ آپ کو وصال فرمائے 2 اشرے بیت چلے، مگر آپ آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں، اور آپ کا نام ہمیشہ رحیم یار خان کی تاریخ میں زندہ جاوید رہے گا۔ حضرت حسن المرتضیٰ خاور رحمہ اللہ ایک در نایاب تھے، درمیانہ قد، سرخ و سفید خوبصورت چہرہ جس پر کالی اور سفید داڑھی بہت جچتی تھی، ہمیشہ ہر ملنے والے سے مسکراہٹ اور خلوص سے ملتے۔ آپ تنے تنہا ایک تحریک تھے، گوناگون صلاحیتوں کے مالک، یقیناً ایک نابغہ روزگار شخصیت تھے۔ آپ اسلام اور پاکستان کی کھلی تشریح تھے، اقبال شناسی اور اقبال کے پیغام کے رحیم یار خان میں سب سے بڑے داعی تھے۔ 40 سال بزم اقبال کے سیکریٹری رہے اور سینکڑوں پروگرامز اس بزم کے تحت کرائے۔ آپ کئی کتابوں کے مصنف، مبلغ اسلام، استاد الاساتذہ، ممتاز ملی شاعر و ادیب، اعلیٰ پائے کے خطیب و مقرر اور عظیم موٹیویٹر تھے۔ حج و عمرہ کے ٹرینر تھے،
ضلع کے تمام سکولوں اور کالجوں میں اسلام اور پاکستان کی محبت جگانے اور نئی نسل کی اخلاقی تربیت کے لیے آپ ہفتہ وار لیکچر دیتے۔ اگر آپ کو رحیم یار خان کی تاریخ کا سب سے بڑا اور عظیم موٹیویٹر قرار دیا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو اچھائی اور بھلائی کی تحریک دی، آپ مینارہ شفقت تھے۔ رحیم یار خان کے لوگ یقیناً آپ کی شفقتوں اور خلوص کے احسان مند ہیں۔ حضرت حسن المرتضی خاور رحمہ اللہ ضلع جھنگ میں ہیڈ تریمو کے قریب ایک گاؤں واسو آستانہ میں 1931 میں پیدا ہوئے۔ بچپن سے ہی آپ کو تحصیل علم اور اسلام سے محبت تھی۔ آپ کے والد محترم سعید رمضان سعید رحمہ اللہ ایک دیندار شخصیت تھے، مگر بچپن میں ہی خاور صاحب کو یتیمی کی سنگلاخ اور مشکل ترین زندگی کا سامنا کرنا پڑا، جس سے تعلیم حاصل کرنا ممکن نہ تھا۔ ابتدائی چند جماعتیں پڑھنے کے بعد آپ کو اسکول سے ہٹا کر بکریاں چرانے اور ان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری پر لگا دیا گیا۔ حالات ناسازگار تھے، مگر ارادوں کے دھنی اور بلند مقاصد کے لوگ تبھی تو جنم لیتے ہیں جب حالات موافق نہ ہوں۔ آپ نے مشکلات کا پامردی سے سامنا کیا اور بکریاں چرانے کے ساتھ ساتھ سارا دن کچھ نہ کچھ سیکھنے اور جاننے میں گزارتے۔ اسکول سے لوٹتے ہوئے بچوں سے ان کا روز کا کام سنتے اور نئی باتیں جانتے۔ اپنے بچپن میں مقصد کی پختگی کا ایک واقعہ آپ نے مجھے سنایا جو کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک بار بہت تیز اور طوفانی بارش آ گئی۔ بکریاں اور میں اور میرا چچا زاد بھائی ہم درختوں کے نیچے پناہ کے لیے آ گئے۔ میں ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا تھا۔ آنے والے وقت کے بارے میں تو بہت سوچتا تھا اور ارادہ کرتا تھا کہ اتنی تعلیم حاصل کرنی ہے اور علم پھیلانا ہے کہ جہالت ختم ہو جائے، ہر بچہ اسکول جائے اور علم حاصل کرنے میں اسے آسانی ہو۔ یہ سوچتے سوچتے اچانک میری نگاہ سامنے ایک گڑھے پر پڑی جس میں پانی کا ایک ایک قطرہ درختوں کی شاخوں سے چھن چھن کر گر رہا ہے اور آہستہ آہستہ وہ گڑھا بھر رہا ہے۔ میں چونکہ روزانہ کچھ نہ کچھ سیکھتا تھا، یہ منظر دیکھ کر مجھے حوصلہ ہوا کہ روز ایک ایک قطرہ میرے جہالت کے گڑھے کو ختم کر رہا ہے۔ اس کے بعد میں نے عزم مصمم کر لیا کہ تحصیل علم کے لیے مجھے چاہے یہاں سے جانا بھی پڑے تو چلا جاؤں۔ علم کی پیاس آپ کو کچھ عرصہ بعد بھیرا شاہی مسجد لے گئی، جہاں پر آپ نے باقاعدہ داخلہ لے کر عصری اور دینی تعلیم حاصل کی۔ بھیرا قیام کے دوران ہی آپ نے اشعار کہنا شروع کر دیے تھے اور تخلیقی صلاحیتیں کھل کر سامنے آ رہی تھیں۔ آپ بچپن سے ہی انقلابی سوچ کے مالک تھے۔ پاکستان کی تحریک میں آپ کی عمر 16-17 برس تھی، مگر اپنے علاقے میں ہونے والے ہر جلوس اور جلسے میں آپ کا کردار نمایاں ہوتا، ہر کسی کو تحریک دلاتے نظر آتے۔ قائد اور اقبال کی محبت سنِ بلوغت سے ہی آپ کے اندر گھر کر چکی تھی، جو آپ کی انقلابی سوچ کی وجہ بنی۔ فاضل علوم شرقیہ کا امتحان پنجاب یونیورسٹی لاہور سے پاس کیا، کچھ عرصہ فیصل آباد اور جھنگ میں گزارا اور پھر 1964 میں تعمیر ملت ہائی اسکول کا اجرا ہونے پر عبد المالک ہیڈ ماسٹر مذکورہ اسکول نے رحیم یار خان بلا لیا، جہاں عربی فارسی ٹیچر کی حیثیت سے کیریئر کا آغاز کیا اور مستقل سکونت رحیم یار خان میں اختیار کر لی۔ یہاں سے 35-36 سالہ شاندار دور کا آغاز ہوا۔